بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اہل تشیع اپنے مسلک کے اعتبار سے بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے پاس کافی معلومات بھی تھی۔ اس کے بقول میرے ان سوالات کا جواب کسی مولوی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں نے اس سے جب ملاقات کی تو اس کی ہر ادا سے گویا علماء سے، حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی نفرت و حقارت کی جھلک واضح تھی۔ میں نے میزبان ہونے کی حیثیت سے بڑے اخلاق سے انہیں بٹھایا۔ تھوڑی دیر حال احوال دریافت کرنے کے بعد گفتگو شروع ہو گئی۔ اس کا پہلا سوال ہی خود بڑا جاندار تھا، اور وہ یہ کہ تم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ کیوں مانتے ہو؟ ہم تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے سیدہ کائنات خاتون جنت کو ان کا حق نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا حق غصب کر لیا تھا۔ میں نے کہا ذرا کھل کر بولیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس حق کی وضاحت کر دیں کہ وہ حق کیا تھا۔ کہنے لگا وہ باغ فدق جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وراثت میں چھوڑا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملنا تھا، لیکن وہ باغ انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا تھا۔ یہ صرف میرا دعویٰ ہی نہیں بلکہ میرے پاس اس دعوے ہر مسلک کی کتابوں سے ایسے وزنی دلائل موجود ہیں جنہیں آپ کا کوئی عالم جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بات اس نے بڑے پر اعتماد اور مضبوط انداز میں کہی۔ مزید اس نے کہا کہ میری بات کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ باغ فدق آج بھی سعودی حکومت کے زیر تصرف ہے، اور وہ حکومتی مصارف کے لیے وقف ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا حق نہیں ملا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، جنہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ کیا ہو، ہم انہیں کیسے خلیفہ رسول تسلیم کر لیں؟ میں نے اس کی گفتگو بڑے تحمل سے سنی، اور اس کا اعتراض سن کر میں نے پوچھا کہ آپ کا سوال مکمل ہو گیا یا کچھ باقی ہے؟ وہ کہنے لگا میرا سوال مکمل ہو گیا ہے، اب آپ جواب دیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ کن کو مانتے ہو؟ وہ کہنے لگا ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بالفصل مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ عوام و خواص کے جان و مال اور ان کے حقوق کا تحفظ خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ مجھے آپ پر تعجب ہو رہا ہے کہ آپ خلیفہ بالفصل تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مان رہے ہیں، اور اعتراض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کر رہے ہیں۔ یا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانو، پھر آپ کا ان پر اعتراض کرنے کا کسی حد تک جواز بھی بنتا ہے، ورنہ جن کو آپ پہلا خلیفہ مانتے ہو یا اعتراض بھی انہی پر کر سکتے ہو کہ آپ کی خلافت کے زمانے میں خاتون جنت کا حق کیوں مارا گیا۔ میری بات سن کر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، مگر ساتھ ہی اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا جی بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ظاہری آپ کے خلفائے ثلاثہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو ہم ان کی خلافت کو غصب مانتے ہیں، یعنی آپ کے خلفائے ثلاثہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ظاہری طور پر غصب کر لیا ہوا ہے۔ اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مجبور تھے، وہ یہ حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس کی یہ تعبیر سن کر میں نے کہا عزیز، میرے تعجب میں آپ نے مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ایک طرف تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشاں ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ انہی کے گھر کی ایک کے بعد دوسری مشکل آپ نے ذکر کر دی، یعنی ان کی زوجہ محترمہ کا حق مارا گیا، لیکن وہ مجبور تھے اور وہ مشکل کشاں ہونے کے باوجود ان کی مشکل کشائی نہ کر سکے۔ پھر ان کا اپنا حق خلافت غصب ہوا، لیکن وہ خود اپنی مشکل کشائی بھی نہ کر سکے۔ یا تو ان کی مشکل کشائی کا انکار کر دو، اور اگر انہیں مشکل کشا مانتے ہو تو یہ من گھڑت باتیں کرنا چھوڑ دو
کہ طاقتوروں نے ان کے حقوق غصب کر لیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کی یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ اصحاب ثلاثہ نے ان کی خلافت غصب کر لی تھی، اب سوال یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری خلافت مل گئی اور ان کی شہادت کے بعد انہی کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو کیا اس وقت انہوں نے باغ فدق لے لیا تھا؟ جب آپ کے بقول وہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں غصب کر لیا گیا تھا، اب تو انہی کی حکومت تھی جن کا حق غصب کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی حکومت ہونے کے باوجود اس حق کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ آج بھی آپ کے بقول وہ سعودی حکومت کے کنٹرول میں ہے، تو بھائی وہ باغ جن کا حق تھا جب انہوں نے چھوڑ دیا ہے، تو آپ بھی اب مہربانی کر کے ان قصوں کو چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ کا اعتراض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باغ فدق کیوں نہیں ملا، تو یہی اعتراض آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہوگا کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باغ فدق کیوں نہیں ملا۔ میری بات سن کر وہ کچھ سوچنے لگا، مگر میں نے اسی لمحہ اسی پر ایک اور سوال کر دیا کہ آپ یہ بتائیں کہ وراثت صرف اولاد کو ہی ملتی ہے یا بیویوں اور دوسرے ورثہ کو بھی ملتی ہیں؟ کہنے لگا بیویوں اور دوسرے ورثہ کو بھی ملتی ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کا اعتراض صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ انہیں بھی وراثت سے محروم رکھا گیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ نے خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام دھرنے سے پہلے کبھی نہیں سوچا کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت نہیں دی تو اپنی صاحبزادیوں کو بھی تو اس سے محروم رکھا ہے؟ میری گفتگو سن کر اب وہ مکمل خاموش تھا، ساتھ ہی وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا بھی معلوم ہوا۔ میں نے اسے پھر متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ عزیز، کب تک ان پاک ہستیوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے والی جھوٹی باتوں کی وجہ سے حقائق سے آنکھیں بند کر کے رکھو گے؟ اب میں تمہیں وہ حقیقت ہی بتا دوں جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی وارث کو نہیں دی گئی۔ وہ خود جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی ہم انبیاء دنیا کی وراثت میں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے۔ ہم جو مال و جائیداد چھوڑتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا عزیز، یہ وہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کسی بھی خلیفہ نے باغ فدق آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق نہیں سمجھا، جسے لے کر آج آپ ان کے درمیان نفرتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوجوان اب میری گفتگو سن کر پریشان اور نادم محسوس ہونے لگا۔ پھر انتہائی عاجزی سے اس نے مجھے دیکھا اور گویا ہوا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ آج سے میں اس طرح کے اعتراضات کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت بناؤں گا۔ میں نے اس نوجوان کو مبارکباد دی اور ایک محبت سے بھرپور مصافحہ ہوا۔ پھر وہ نوجوان شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو پوسٹ آپ نے سنی ہے میرے پیارے دوستوں، بہن بھائیوں، یہ ایک لاجواب کالم اور ہزاروں کتابوں سے زیادہ پیارا مضمون ہے۔ برائے کرام اس کو اتنا پھیلا دیجئے کہ حق و سچ اور ہر ایرے گیرے پر بھی واضح ہو جائے، لہٰذا آپ کی ایک کلک دوسرے کی رہنمائی کا باعث بن سکتا ہے۔ اسلام اور معاشرے کے ساتھ منسلک رہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔
اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔